جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جو کہ تعلیمی اعتبار سے بھی بہت یعنی اعلیٰ تعلیم کے مالک ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بزنس کا شعبہ اس میں بھی بہت زیادہ ایکسل کر رہے ہیں. پاپولر گروپ آف انڈسٹریز کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاپولر فیبرکس لمیٹڈ جو کہ ایک پوری چین ہے، جو کہ کلودنگ کی ایک چین ہے جس کے آؤٹلیٹس بھی ہیں، اور یہ جو ہے پاپولر اسٹائل کے نام سے یہ جو چین ہے یہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نوشین شہباز ملک یعنی NSM ایک جو برانڈ ہے اس کا بھی آج سے افتتاح ہو رہا ہے، اور اس کے بینر تلے جو ہے مختلف جو ڈریسز ہیں، اسٹائلز ہیں، وہ آپ کو مل سکیں گے. یعنی پاپولر اسٹائلز کے ساتھ ساتھ اب نوشین شہباز ملک جو ہے NSM یہ برانڈ اس کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے. آج اس کا افتتاح ہے، اس کے بعد ایٹریم مال میں ایک خاص شاپ جو ہے نا آؤٹ لیٹ اس کی اوپننگ بھی ہے. بہرحال ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہباز علی ملک صاحب، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاپولر گروپ آف کمپنیز کے، یعنی پاپولر گروپ آف انڈسٹریز کے. ویسے تو ان کا فیملی بزنس ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گروپ میں ایکٹیولی 1991 سے ایز ٹیکنیکل ڈائریکٹر آف دا پاپولر گروپ آف انڈسٹریز جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. نہ صرف فلاسفی میں ماسٹرز ہیں بلکہ ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن ہیں، ماسٹرز ان آرٹس ہیں، اور اکنامکس کی ان کے پاس ایک ڈگری بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ LLB بھی ہیں، یعنی وکیل بھی ہیں. تو بہت سارے ان کے جو پورٹ فولیو پہ چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو گروپ ہے جسے ہم پاپولر گروپ کہتے ہیں، اس میں پاپولر فیبرکس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے کراچی میں، پاپولر اسپننگ ملز ہے نوری آباد، پاپولر فائبر ملز ہے نوری آباد پہ، پاپولر ویونگ ملز ہے. اس کے علاوہ پاپولر جوس انڈسٹریز ہیں. ایک پورا گروپ ہے جس کے بینر تلے یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ شہباز علی ملک صاحب جو ہیں وہ پٹارین جو کہ ایک ایسوسیشن ہے اس کے بھی ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں سرو کرتے رہے. COC جو کاؤنسل آف کمپلینٹس پیمرا کی ہوتی ہے 2005 سے 2008 تک، اس کی بھی کمیٹیز اور اس کے ایکٹیو ممبر رہے. چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں بھی کام کرتے رہے ہیں. تو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے شہباز علی ملک صاحب کو. السلام علیکم شہباز صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ویری ویل الحمدللہ. ویلکم ویلکم ویلکم. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ سیدہ کوثر علی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بہت زبردست ناطقہ ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، احسن الوی صاحب. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں جی. شہباز ملک صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. شہباز ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی لانچنگ ہوئی نوشین شہباز ملک، جس کی آج لانچنگ ہونے جا رہی ہے، پریمیم کلیکشن ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ جو کلیکشن ہے یا یہ برانڈ یہ لانے کا خیال کیسے آیا، یہ بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب، پاپولر گروپ کی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ڈفرینٹ برانڈز ہیں اور ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں ہم کام کرتے ہیں، تو اسی طرح چونکہ ہم مختلف برانڈ وقتاً فوقتاً لانچ کرتے رہتے ہیں، تو ٹیکسٹائل ہمارا سیگمنٹ ایسا ہے جس میں آلریڈی جو ہے وہ 6 برانڈز آلریڈی موجود ہیں. تو یہ 7واں برانڈ ہم لے کر آئے. یہ جو 7th برانڈ ہے یہ ہمارا پریمیم برانڈ ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور کلودنگ کے لحاظ سے اس کی کوالٹی، اس کی ورائٹی، اس کو جو ہے وہ ایک ایڈیشنل ہم نے جو ہے وہ اپنا اس سیگمنٹ کو ہم نے امپروو کیا ہے. تو جو لوگ پہلے چونکہ ہم کام کرتے تھے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لیے، اور ان کے لیے جو ہے وہ فیبرکس بناتے تھے، ان کے لیے ٹیکسٹائل پروڈکٹس بناتے تھے، تو دین وی ہیو تھاٹ، بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اور بھی اپ گریڈ کیا جائے. تو وی براٹ اے پریمیم برانڈ. دین اب ہم جو ہے وہ مڈل کلاس اور ہائر مڈل کلاس کے لیے بھی جو ہے پروڈکٹ لے کر آئے ہیں. تو کوالٹی جب آپ اس کی محسوس کریں گے تو آپ کو اور اچھا لگے گا کہ یہ اس ملک میں، شہر میں جو ہے وہ ون آف دی بیسٹ کوالٹی آپ کو فیل. اچھا، یہ ڈیزائنر پریمیم کلیکشن ہے؟ جی بالکل، یہ ڈیزائنر پریمیم کلیکشن ہے اور بوتیک ویئر کے سٹائل سے جو ہے وہ یہ کام کیا گیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پاپولر اسٹائلز جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. جی یہ چونکہ میں نے جیسے عرض کیا پاپولر گروپ ایک ورسٹائل گروپ ہے،
تو جو پاپولر اسٹائل ہے وہ ہمارا ریٹیل بزنس سیگمنٹ سٹورز ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو ہے وہ ہم بوتیک بھی ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں. تو آج جیسے آپ نے فرمایا تو NSM بوتیک کا جو ہے وہ انوگریشن ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ ریٹیل شاپس ہوں گی جہاں پر ریٹیل شاپ ایٹریم میں آج اس کا افتتاح. جی ایٹریم میں اس کا آج افتتاح ہے. ویسے تو آن لائن پہلے بھی لوگ دوست جو ہے وہ اس کو بائی کر رہے ہیں. تو بالکل یہ برانڈ مشہور پہلے سے ہے تو اس کے بعد لیکن اب فزیکلی لوگ بوتیک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. جی اچھا تو کیا سمجھتے ہیں سر 2 سال کے بعد اب ذرا سا کچھ مارکیٹ بہتر ہے اور اب میرے خیال میں خواتین کو زیادہ موقع ملے گا شاپنگ کرنے کا, کیا ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں آنے والے وقتوں میں؟ جی ڈاکٹر صاحب پینڈیمک واز ویری بیڈ فار ایوری ون. پوری دنیا میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا میں جو حالات تھے جو حالات چلے ہیں اس میں کئی لوگ بیچارے تکلیف میں آئے اور کئی بزنسز جو ہے وہ بند ہو گئے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں مینہٹن میں, امریکہ میں, US میں, نیو یارک میں جو ہے وہ کبھی کوئی دکان بند نہیں دیکھی تھی. لیکن اس پینڈیمک میں جو ہے وہ کئی شاپس, کئی چیزیں بند ہوئی. خیر دا ورلڈ ہیز چینج ناؤ اور دنیا نے اپنے آپ کو بدلا اور یہ آن لائن سیگمنٹس پہ جو ہے وہ بہت کام کیا. اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سیلز کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ملا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنسز جو ہے وہ اور فلرش کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اور بہتر مواقع مل رہے ہیں کہ وہ آن لائن اگر چاہیں تو پروڈکٹ کو جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور بہت ایزی ہے نیچرلی آن لائن پرچیز کرنا اور آن لائن کے معاملات کرنا. اچھا سر ماشاءاللہ ایک طرف اگر آپ کا ہم بزنس پروفائل دیکھیں وہ اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ ایجوکیشنل پروفائل بہت ہائی ہے. تو پرسنل بات بھی کرنا چاہوں گا سر, کیسے کیا MPhil بھی ہیں آپ, MBA بھی آپ نے کیا ہوا ہے, MA بھی ہیں, LLB بھی ہیں, تو مجھے تو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ ابھی بھی مطلب یہ ایجوکیشن کنٹینیو کی ہوئی ہے آپ نے. جی زندگی میں ہمیشہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت انسان سیکھتا ہے اور ہر ایک سے سیکھتا ہے. تو آپ بچپن سے لگا کر جوانی اور پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی جب تک موت کو گلے نہیں لگاتا اس وقت تک سیکھتا ہی رہتا ہے. بے شک میں بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں, آج تک اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں اور جب بھی موقع ملتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں. الحمدللہ ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے وہ ہارورڈ سے اور آکسفورڈ سے کورسز بھی کیے ہیں. تو انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی ان کے ایکسپیرینس سے بھی جو ہے وہ سیکھنے کو ملا. تو میرا بلیو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سیکھیں اسے آگے بھی لوگوں کو, دوستوں کو سکھائیں. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اپنے سیکھنے کے بعد اگر لوگوں کو جو ہے وہ سکھا سکتے. سر MPhil میں آپ کا تھیسس کس موضوع پہ رہا؟ جی اکنامکس کے حوالے سے جو ہے, اکنامکس کے حوالے سے, اور اس میں بھی جو اپنا انڈسٹری 6 یونٹس ہیں اس پر میں کام کرتا ہوں کیونکہ ہم نے بہت سارے جو بند یونٹس تھے پورے پاکستان میں وہ ہم نے خریدے اور ان کو جو ہے وہ ہم نے ریوائیو کیا. تو ابھی بھی کوئی 30% سے زیادہ جو ہے وہ یونٹس بند پڑے ہوئے ہیں. یہ ٹیکسٹائل کے اینڈ اسپننگ کے ایوری تھنگ ٹیکسٹائل کے. تو یس یو آر ویری رائٹ کہ ہم نے ٹیکسٹائل کے خاص طور پر یونٹس خریدے. ہم نے شوگر کا یونٹ بھی جو ہے وہ سک تھا, وہ اس کو بھی 2 یونٹس تھے, ہم نے وہ خریدے. اس کے علاوہ ہم نے سیمنٹ بھی جو ہے وہ سک یونٹ تھا, اسے بھی ہم نے خریدا. ماشاءاللہ تو الحمدللہ پاپولر گروپ نے کافی سک یونٹس خریدے, انہوں نے ریوائیو کیا اور آج پچھلے 25-30 سالوں سے وہ یونٹس چل رہے ہیں. گو کہ پاپولر گروپ تو پچھلے 75 سال سے کام کر رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بڑوں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ ملک میں بے روزگاری ہے اور اس کے حالات ایسے اور اس ٹائپ کے ہو گئے ہیں, تو کیوں نہ ایسے یونٹس کو بھی زندہ کیا جائے جو آلریڈی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تھے, جو کہ سک ہو چکے. تو ان کو خریدا اور ابھی آپ محسوس کریں گے, دیکھیں گے کہ ہم نے پروڈکٹس جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی لے کر آئے. آپ کا اتنا تجربہ ہے, اتنی تعلیم ہے, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ پاکستان اسٹیل بھی ہمارا ایک سک یونٹ ہے, کیا ممکن ہے کہ اسے وائبل بنا کے چلایا جا سکے یا اب اس کے فرنسز وغیرہ اب بیکار ہو گئے, نہیں چل سکتے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی, اسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے. if there is a will there is a way. اگر اچھے لوگ آ جائیں, اگر اس کو بیچ دیا جائے, اس کو جو ہے وہ پبلک سے اس کو پرائیویٹ اینٹی بنا دیا جائے, تو میرا خیال ہے یہ یونٹ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. گو کہ اس میں بہت کام کرنا پڑے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی اسٹڈی کی ہے آپ نے پاکستان اسٹیل پہ؟ بہت تھوڑی کی ہے اسٹڈی, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میری بھی اسٹڈی یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ اس کے فرنسز اور اس کا جو جتنا بھی انڈسٹریل سیٹ اپ ہے وہ خراب ہو چکا ہے, لیکن اس کا جو انفراسٹرکچر ہے, خاص طور پہ کنسٹرکشن آلریڈی ہوئی ہے. اگر ہم ان کی مشینری چینج کر دیں تو یہ زندہ ہو سکتا ہے. ایک سیگمنٹ خراب ہے تو دوسرا سیگمنٹ آلریڈی ہے اور اتنی بڑی زمین ہے, اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ نے سیمنٹ فیکٹری لی ہوگی. سیمنٹ فیکٹری بھی ایک طریقے کا شہر ہوتا ہے پورا, اور بہت شوگر بھی ایک طریقے سے جب چلتا ہے تو پورا شہر جو ہے وہ بس جاتا ہے. بے شک بالکل. تو ماشاءاللہ
بڑی اچھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میرے خیال میں پاپولر جوسز وغیرہ اور یہ بھی جو چیزیں ڈاکٹر صاحب پچھلے کوئی 50 سال سے پاپولر گروپ جوسز بنا رہا ہے. مازا جوس ہمارا ہے, پولی جوس ہمارا ہے, پاپولر جوس جو ہے وہ ہمارا ہے, اور بھی اس میں کوئی 60-70 کے قریب. امام الدین شوقین صاحب سے کافی دفعہ ملاقات بھی میری رہی ہے. مائی لولی چاچو, اور ہی از دی چیئرمین آف دی گروپ اینڈ آئی ایم دی ایم ڈی, آئی ایم دی سیکنڈ مین. اچھا 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 اچھا. مجھے بتائیے گا کہ اب لانس کے علاوہ مزید کچھ جینٹس میں بھی آنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ بیڈ شیٹس وغیرہ اور جو ہوم سے ریلیٹڈ چیزیں وہ تو آلریڈی موجود ہیں پاپولر اسٹائلس میں, لیکن اب آپ کلودنگ میں اور اس کے بعد اب پریمیم ڈیزائنر برانڈ میں بھی آئے ہیں. جینٹس کی طرف بھی جانے کا ارادہ ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ٹیکسٹائل میں جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹیکسٹائل اتنا بڑا واسٹ جو ہے وہ کام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, جتنا کریں اتنا کم ہے. تو آلریڈی ہم ایکسپورٹس میں موجود ہیں, اور اس میں ہم مینز ویئر ٹراؤزر اور پینٹ جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم لیڈیز ویئرس بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارا سیگمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے, لان لیڈیز ویئر تو ہم کر ہی رہے تھے, لیکن مینز ویئر بھی کرتے ہیں. مینز ویئر میں ناٹ اونلی پینٹ اور ٹراؤزر, اس کے علاوہ شلوار قمیض بھی جو ہے وہ ہم بناتے ہیں, اور اس کو بھی ہم, یس یو ویری رائٹ, چونکہ عید کا موقع ہے اس وقت, تو وہ آہستہ آہستہ سیگمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس طرف. یعنی اب اس کو مزید اس امبریلا کو بڑھاتے جائیں گے, اور پھر مینز اور کڈس ویئر میں بھی آپ کے آنے کا ارادہ ہے. ویسے سب سے زیادہ پاکستان میں وائبل بزنس آپ کس چیز کا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ملٹی ڈائمینشنل فیلڈس میں کام کر رہے ہیں, آپ کا گروپ بھی بہت زیادہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, رائٹ فرام جوسز ٹو سیمنٹ فیکٹری ٹو ٹیکسٹائل اسپننگ اینڈ ایوری تھنگ. کون سے سیکٹر کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت مارجن ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے, اس کو بہت زیادہ پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ویسے تو یہ بہت $1 ملین کویسچن ہے. اس لیے آپ کی تعلیم اور آپ کی ایکسپرٹیز دیکھتے ہوئے تو آپ سے کچھ سستا کویسچن تو میں نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایسا ہے کہ جو یونٹس جن دوستوں نے لگائے اور پھر بند ہو گئے ان سے, تو اور ہم نے چلایا اور اس کو چلا کر ابھی جو ہے وہ ہم اس کی وائبلٹی بنا رہے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو چلا رہا ہے اور کس طرح چلا رہا ہے. اگر آپ اپنے خرچے, اپنے معاملات, اپنی چیزوں کو جو ہے وہ لک آفٹر کر کے رکھیں گے تو ہر بزنس وائبل ہے. اگر آپ کے خرچے جو ہے وہ لا تعداد ہوں گے تو کوئی بھی بزنس وائبل نہیں ہوگا. بائی آل مینس آپ کو کاسٹ افیکٹو بننا پڑتا ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جب تک تھن لین آرگنائزیشن نہیں ہوگی اور تب تک اس کے ورکرز کو اس کا پھل نہیں مل سکتا, جب تک کہ پراپر کام نہ کریں, کم سے کم لوگوں لیکن زیادہ سے زیادہ کام کر رہے ہوں, تو وہی کم سے کم لوگوں کو زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک ہیویلی یعنی جسے کہنا چاہیے کہ آپ بھر دیں آرگنائزیشن میں لوگوں کو, لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی نہ آ رہی ہو. تو یہ جو پینڈیمک سچویشن ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا, بہت خوبصورت سوال. اس پینڈیمک میں جو ہے وہ there was for someone it was a blessing and for someone it was a disguise. A blessing was for the جو جتنے بھی فوڈ سیکٹر ہے اس کے لیے بہت بڑی بلیسنگ تھی, اور ساتھ ساتھ جو میڈیسن اور میڈیکل کیئر کی چیزیں سپلائز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ بلیسنگ تھی. انفارچونیٹ ہے یہ بات, مجھے نہیں کہنی چاہیے, بٹ کیا کریں, سیناریوز کریٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سیزنز ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں, کہ کس سیزن میں کون سی چیز بکتی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. جیسے شوگر جو ہے وہ اس کا سیزنل کام ہے, وہ ونٹر میں جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے کیونکہ گنا اسی وقت آتا ہے اور اسی وقت جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو کاٹن ہے وہ گرمیوں میں آتی ہے اور پھر جو ہے سردیوں تک چلتی ہے. اسی طرح پھر جوسز ہیں وہ گرمیوں میں آتا ہے اور پھر وہ سردیوں میں جو ہے, تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ ویری کرتی ہیں چیزیں اور چل رہی ہوتی ہیں. لیکن فوڈ سیکٹر میں یہ کہوں گا پریسائزلی آپ کے سوال کے جواب کو, کہ فوڈ سیکٹر ایسا ہے جس میں سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پوری دنیا میں فوڈ سیکٹر میں جو ہے وہ شارٹ فال ہے. یعنی آپ اس کی کھپت پوری نہیں کر سکتے جیسے ہم کہتے ہیں, کیونکہ سر کنزیوم ہونے والی چیز ہے نا. کپڑے تو چلیں پھر بھی پہن کے آپ اس کو دھلواتے ہیں, استری کرتے ہیں, واپس سے آپ کے پاس رکھے رہتے ہیں. فوڈ تو ونس یو ہیو یوزڈ اٹ, اس کے بعد تو وہ کنزمپشن اس کی چلتی جا رہی ہے, اور جیسے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اس طرح اس کی ریکوائرمنٹ بھی میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہم اس طریقے سے ہماری فوڈ انڈسٹری گرو نہیں کر رہی جس تیزی کے ساتھ ہماری پاپولیشن جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. لینڈ کا شارٹ فال ہے نا ڈاکٹر صاحب, لینڈ بھی بالکل دیٹ از ان دی شارٹ. اور اچھا مجھے بتائیں کہ اب آپ پاکستان کی اکانومی کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں. اب ود دس چینج, سو ڈو یو تھنک اٹس اے نائس چینج, یا یہ کہ ابھی جو ہے نا اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے پاکستان کی, کیا کہیں گے آپ؟
جی میں اس کو کنیکٹ کروں گا اسی بات سے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر کسی بھی انسان کی ول ہو تو وہ اس کا راستہ نکل ہی جاتا ہے. اسی طرح سک یونٹ اور نان سک یونٹس کی ہم بات کر رہے تھے, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یونٹس کو سک کر دیتے ہیں, ان سے نہیں چل پاتے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور اس کو آگے لے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ اچھا مینیجر ہونا چاہیے, اور جو اچھا مینیجر ہے, جو گورننس جو ہے وہ ٹھیک کرے گا, وہ کسی بھی یونٹ کو, کسی بھی شہر کو, کسی بھی ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے اور بہتر کر کے آگے لا سکتا ہے. تو ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ آئی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے؟ یہ میں دعا تو کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اور میں ان کے بیہاف پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن میں دعا ضرور کر سکتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہی واز اے گڈ مینیجر. باقی تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اچھا, ان کے علاوہ لیکن ہی ہیز بین اے گڈ مینیجر, ایڈمنسٹریٹولی کام کرتے رہے, ایکٹیولی, تو امید کر سکتے ہیں کہ شاید بہتری آئے. اچھا سر, کچھ اور مزید بتائیے گا اس کے مزید کیا آپ کے پلانس ہیں, یہ جو آپ کا NSM جو برانڈ ہے ڈیزائنر پریمیم کلیکشن, اس کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں 3 سیگمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو جو کیجول ویئر ہے, جسے نارمل جو ہے وہ دن میں کسی وقت بھی پہنا جا سکتا ہے, اس پہ تو ہر آدمی کام کر رہا تھا, ہم بھی اس پہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے. دین وی براٹ ٹورڈز, سنس وی آر موونگ ٹورڈز اے بوتیک کائنڈ آف تھنگ, تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ پرٹ ویئر پر اسے لے کر پریٹ بھی لے کر آئے. تو اب وہ پرٹ جو ہے وہ آج اس کی انوگریشن ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں برائڈل ویئر بھی ہم کام کر رہے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر شادیاں ماشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان میں خاصا اس کا رجحان ہے. اب تو خیر ایک سے زیادہ بھی ہونے لگی ہے, لیکن وہ بھی دھوم دھام سے ہونے لگی ہے. مزے کی بات ہے, ایک سے زیادہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی, لیکن اب دوسری بھی دھوم دھام سے ہونے لگی. چلے اچھی بات ہے, کم از کم جو ہے وہ پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ عامر لیاقت جیسے لوگ بھی ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کی شادی مزید کامیاب بنائے. جی جی جی. اچھا سر, اب آپ نے پریٹ کی بات کی, تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو ہم سنتے ہیں, یہ پریٹ, کوٹیور, ہاٹے کیا ہے سر, یہ چیز کیا ہے؟ جی پرٹ ویئر جو ہے وہ میں تو سمجھ گیا ہوں, لیکن ناظرین کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ پریٹ لائن بتائیں, کوٹیور کیا ہے؟ اگر دیسی لفظ میں کہوں تو یہ پارٹی ویئر ہے. پارٹی ویئر ہے پریٹ جو ہے وہ پارٹی ویئر ہے, کہ وہ یہ کیجول سے آگے جا کر کے آپ کسی محفل میں پہن کر جو ہے وہ باہر جا سکتے ہیں, کسی شادی میں پہن کر آپ اس ڈریس کو باہر جا سکتے ہیں, اور کسی بھی بڑی پارٹیز میں انوگریٹ کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ پہن سکتے ہیں. تو کیجول ویئر سے جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ٹرانسفارم کرتے ہیں اپنے آپ کو پرٹ ویئر میں, تو وہ پارٹی ویئر جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور پارٹی ویئر آپ کو پتہ ہے پارٹیز گھر سے زیادہ گھر سے باہر ہوتی ہیں, اور جیسے میں نے عرض کیا شادیاں ہیں, نیچرلی بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں, بڑی بڑی جو ہے وہ شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں پہن سکتے ہیں آپ ان ڈریسز کو. اچھا, اور کوٹیور کسے کہتے ہیں سر؟ کوٹیور آئرن کہہ رہے ہیں. کوٹیور یعنی ایک جیسے پریٹ لائن ہوتی ہے, اب اس کو اگر بالکل ہم فارمل پہ لے کے جائیں تو پھر کیا کہلائے گا؟ دیٹ گوز ٹورڈز برائڈل سائڈ جو ہے وہ چلی جاتی ہے, کیونکہ جب اس میں جو ہے پارٹیز میں تو وہ لوگ پہنتے ہیں نا کہ جو کسی شادی میں صرف اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوسٹ ہوتے ہیں, دلہن کے علاوہ بھی تو ہوسٹ ہوتے ہیں نا, دولہے کے علاوہ بھی ہوسٹ ہوتے ہیں, تو وہ برائڈل ویئر ڈریسز کو پہنتے ہیں, اور برائڈل ویئر پہ جو ہے نا وہ اس کے معاملات دیکھا جائے تو برائڈ کی پوری فیملی برائڈل ڈریس پہن رہی ہوتی ہے, اسی طرح دولہے کی پوری فیملی دولہوں والے ہی لباس پہن رہی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ ایک ہی طریقے کا لباس پہنا جاتا ہے. اچھا سر, اب مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم یعنی جس طریقے سے انوویشنز ہر چیز میں آئی ہیں, ڈریسز میں بھی انوویشنز آئی ہیں, ہم نے امپرووائز کیا ہے اپنی ڈریسنگ سٹائلز کو, اپنے لباس کو؟ جی اسٹائل کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت اس پہ کام کیا, خاص طور پہ جو پینڈیمک کی سچویشن تھی اس میں ہم نے جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل لان انٹروڈیوس کی تھی. اینٹی بیکٹیریل لان؟ جی, وی ور دی فرسٹ ون ہو ہیو انٹروڈیوسڈ اٹ, کیونکہ ہم یہ محسوس کر رہے تھے پاپولر خاص طور پر کہ اپنا بٹ جو ہے وہ ڈالیں اس میں, کہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جو ہے وہ ڈریسز پہنتی ہیں اور وہ باہر اگر نکلتی ہیں تو وہ سیف اینڈ ساؤنڈ واپس گھر میں جب آئیں تو کسی اور کو کوئی ایسی پینڈیمک کی سچویشن جو ہے وہ لے کر ساتھ اپنے نہ لے کر آئیں کہ گھر میں بھی خدا نخواستہ وہ وائرس کسی کو لگ جائے. تو اینٹی بیکٹیریل جو ہے وہ ہم نے لان انٹروڈیوس کی, اور اس کو پروسیس کیا, ہم نے کیمیکلی اسے ٹریٹ کیا, اور اس پر جو ہے وہ ایک لیئر ہم نے ایسی چڑھائی جس سے یہ ہوتا تھا کہ اس پر جو ہے وہ بیکٹیریا کا جو اثر ہے وہ بہت دیر سے کم ہو جاتا تھا ڈیفینیٹلی. تو وہ پھر گھر میں جو ہے وہ اس وائرس تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی چیز ہوتی ہے, اس سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ بیکٹیریا ہوتا ہے اور فنگس ہوتا ہے, فنگس کے سے نیچے بیکٹیریا, اور پھر اس سے کم جو ہے وہ وائرس بہت چھوٹی چیز ہے, وہ مین میڈ ہے, چونکہ وہ
وہ پھر زائل ہو جاتی ہے کچھ وقت کے بعد. اچھا یعنی لیکن بیکٹیریا وغیرہ فنگس وغیرہ ان سب چیزوں سے یعنی یہ جو اینٹی بیکٹیریل آپ کی لون تھی کیسا اس کا وہ رہا سر؟ اس کا بہت زبردست ہمیں رسپانس ملا اور اتنا بڑا رسپانس ملا کہ دوسری سب انڈسٹری نے اس کو جو ہے وہ کاپی کیا اور سب نے جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اچھی بات تھی, جو کہ اچھی بات تھی. ٹھیک ہے, دیٹ واز مائی بزنس. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ میرے بزنس کو چرایا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کی خدمت ہے, یہ بھی صدقہ جاری ہے, کیونکہ کرنا چاہیے انسان. ٹھیک ٹھیک سر, کیا میسج دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے اور خاص طور پہ آپ کی NSM جو ڈیزائنر پریمیم کلیکشن ہے اس کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ جی ایک میسج تو میرا یہ ہے کہ پاپولر نے ہمیشہ دوستوں کو سب کے لیے جو ہے وہ خیال کیا اور ہمیشہ ایک جو افورڈیبل پروڈکٹ ہے وہ لا کر مارکیٹ میں دی ہے. تو آپ جب اس کو پہنیں گے یا استعمال کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ رائٹ پرائز فار دا رائٹ پروڈکٹ جو ہے وہ موجود ہے, ورتھ فار فیبرک ہے, ورتھ فار بائنگ ہے, یعنی یہ واقعی ہے. اور دوسرا میں میسج جو ہے وہ سب سے بڑا میسج جو میں ہمیشہ دوستوں کو دیتا ہوں کہ پانی ملک میں بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم احتیاط سے جو ہے وہ اس کو استعمال کریں, اس لیے کہ اپنی نسلوں کو, آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کر جائیں گے. ہمارے پاس ریزروائرز تو ہے نہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ نہ ڈیمز ہیں, اس کا خیال رکھیں. تو جب پانی آتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, تو میں تو کئی دفعہ اس دوستوں کو کہا ہے کہ ہم ایک چھوٹی بوتل سے بھی وضو کر سکتے ہیں. تو ہم نل کھول کے وضو کر رہے ہوتے ہیں یا پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم چاہیں تو ہم بہتر کر سکتے ہیں, اور پانی ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے, دوستوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے ملک کے لیے بچا سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے بچا سکتے ہیں. تو پانی کو جو ہے وہ بچانا, آنے والی نسلوں کے لیے بچا سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بہت بہت شکریہ شہباز علی ملک صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ہم چاہیں گے دوبارہ بھی آپ سے آئیں, دوسرے موضوعات پہ بھی آپ سے بات کی جائے, تاکہ یہ تو چلے ابھی ہم نے اس برانڈ پہ بات کی اور اس پہ بات کی. بہرحال بہت بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم بڑھنا چاہیں گے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب درخواست کرنا چاہوں گا احسن الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو, آرزو عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین یہ جو سیگمنٹ یا یہ جو ٹرانسمیشن رمضان الکریم پیش کی جا رہی ہے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اب مزید کچھ آپ کی ہم ایسے مہمانوں سے ملاقات کرائیں گے جو نہ صرف سماجی شخصیت ہیں, سیاسی شخصیت بھی ہیں, بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں, اور خاص طور پہ کار خیر کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اگر میں ان کا تعارف کراؤں تو نہ صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے جو بزنس فورم ہے اس کے یعنی سربراہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے ممبر ہیں, ساتھ ساتھ بیگ گروپ آف کمپنیز جو ہے اس کے روح رواں ہیں, اور میک اے وش فاؤنڈیشن
پاکستان جو ہے اس کے بھی سربراہ ہیں، جو کہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے جو کہ ٹرمنلی ال بچے جو کینسر کے یا ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں علاج نہیں ہو سکتا، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ میک اے وش فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب سر خیریت سے آپ؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس ہے، خوش آمدید کہتے ہیں، رمضان My مبارک کی pleasure to بہت be in بہت your show مبارکباد۔ جی۔ بہت ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں، ان کا تعلق طب کے شعبے سے ہے، پیڈیاٹریشن ہیں، بچوں کی ڈاکٹر ہیں، صحت کے حوالے سے صحت کے مسائل پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجدہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہے، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم ویلکم۔ شکیل بدی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین تشریف فرمائیں، اور سیدہ کوثر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جو ہے نا وہ نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اشتیاق بیگ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اشتیاق بیگ صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ایک لمبی اسٹرگل کے بعد اب جا کے آپ کی پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی، یہ کیسا فیل کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ دیکھیے اٹس ناٹ دیٹ کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، بٹ واٹ از گڈ فار پاکستان۔ تو میں ہمیشہ سب سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے۔ 2 دن پہلے سے شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لائے، اور میں نے ان کو فیصل بیس پہ ریسیو بھی کیا، اور میں ان کے ساتھ بھی تھا۔ اور یقین کریں کہ اس سے پہلے بھی وہ جب بھی میرے گھر آئیں یا کراچی آئیں، کراچی کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور آلویز ہی سیٹ کہ جی میں کراچی کو لاہور بناؤں گا۔ اور آتے کے ساتھ حالانکہ ان کا پرائمری اس پر جو وزٹ تھا وہ قائد کے مدار پہ حاضری دینی تھی، مگر سی ایم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے 2-3 پروجیکٹس کو ریویو کیا۔ گرین لائن کا منصوبہ شاید آپ کو ڈاکٹر صاحب معلوم ہو کہ یہ نواز شریف صاحب کے دور سے جو رک گیا تھا، جتنا جہاں تک بنا تھا وہیں میری کئی دفعہ بحث بھی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف K4 ایک منصوبہ ہے واٹر کا، پانی کا، اس کا بھی نواز شریف صاحب کے دور میں تھا، پیسے ویسے بھی آئے مگر اب وہ کلوز ہو گیا تھا۔ تو ان دونوں دنوں پہ ہوا، کچھ بسز دینے کا وعدہ کیا انہوں نے، مطلب وفاق کے فنڈ سے، وفاق کے فنڈ سے بسز مزید دی انہوں جائیں نے گی۔ کہا کہ جی انشاءاللہ K4 کو بھی آپ شروع کریں۔ اور جاتے وقت جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اشتیاق صاحب میں آتا جاتا رہوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کراچی کو میں نے کچھ کر کے دیکھنا ہے۔ اور اس بار لاسٹ الیکشن میں شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک حلقہ تھا 249، وہاں سے کھڑے بھی ہوئے تھے شہباز شریف صاحب، بٹ بعد میں پھر وہ سر وہ بیسکلی قادر مندوخیل صاحب اس پہ جنہوں نے اس دفعہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، لیکن فیصل واڈا وہاں سے جیت گئے تھے، سیٹ کہی جا رہی تھی، سیٹ کہی جا رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی تھی، ایگزیکٹلی، اور وہ جو سیٹ تھی، اور وہ اس دفعہ بھی اگر مفتاح اسماعیل اس پہ جیتنے کے بہت زیادہ چانسز بن رہے تھے مفتاح صاحب کے، لیکن مجھے اس بار ایک خوشخبری سے اگر دیکھے گئے کہ اشتیاق صاحب رابطے میں رہیں، اور میں کراچی سے ضرور، کراچی سے دوبارہ الیکشن لڑیں۔ دیٹ از اے گڈ تھنگ فار کراچی۔ چلیں سر، اب مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ نے پارٹی جوائن کی تھی اس وقت حالات بڑے خراب تھے، امید کوئی نہیں، آپ کو امید تھی کہ یہ دوبارہ پاور میں آ جائیں گے؟ دیکھیے بلند صاحب، ٹو بی ویری فرینک، میرے دوست مجھ پہ ہنسا کرتے تھے کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اس وقت آپ نے پارٹی جوائن کر رہے ہیں، ایک واحد آدمی ہے جو ٹائٹینک پہ سوار ہونے جا رہا ہے۔ سر آپ نے بڑی فائٹ کی ہے، فورمز پہ آ کے آپ ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں، تمام لوگوں کو فیس کرتے رہے ہیں اپنے ٹی وی پروگرامز میں۔ یہ 3.5 سال بڑے مشکل گزرے ہیں، کیونکہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھی کیا مجھ کو کافی، مگر دیکھیں ہوا یہ کہ میں ہمیشہ نواز شریف صاحب سے بھی لندن میں بھی مل کے آیا تھا، اور 1-1.5 گھنٹہ میری ملاقات رہی۔ میرا بلیو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں صاحب ایسے تھے جو کراچی کے اندر امن لے کے آئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ مجھے سیکنڈ کریں گے کہ نہیں کہ اس سے پہلے کراچی کے حالات اتنے خراب تھے، اور پھر یہاں پہ کراچی آپریشن ہوا، اور اس کے بعد کراچی کا امن بھی آیا اور کراچی کی روشنیاں بھی آئیں، کیونکہ نون کے زمانے میں 12,000 میگا واٹ بجلی جو تھی وہ سسٹم کو دی گئی۔ تو دیکھیے ایک بزنس مین جو ہوتا ہے نا، وہ گھر پہ کبھی بیٹھ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کرے۔ شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں تو اس وقت مزے کی چیز یہ ہے کہ صبح 8 بجے شروع کرتے ہیں، رات کے 11-12 بجے تک لگے رہتے ہیں، اور اتنا کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ان کی جو چیز مجھے پسند آئی، وہ جتنے دن ابھی ہوئے ہیں، 4 دن ہوں 5 دن ہوں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی کو انتقامی کارروائیوں کا
کبھی کسی کو انتقامی بناؤں گا، کارروائی کسی میں کو بات جیل میں ڈالوں گا، بالکل، کسی پہ بالکل۔ مقدمے چلاؤں گا، بالکل۔ کسی کو پولیس میں ڈالوں گا، لوگ چور ہیں، بزنس مین چور ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی پوری انرجی جو ہے اس چیز کے اوپر صرف کر دیں گے تو پھر پاکستان کی تعمیر کیسے ہوگی، کیا ہوگی؟ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ بالکل Exactly۔ اشتیاق بھائی آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں، ایک Anytime۔ چھوٹا سا وقفہ ہے ہیڈ لائن نیوز کا، اس کے بالکل۔ بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ یہیں سے ناظرین دیکھتے رہیے یہ خصوصی نشریات رمضان الکریم۔